الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، دریا کے۔ جاوزنا ایک ہوتا ہے تجاوز، تجاوز میں فرق ہے، اور جاوز یعنی کسی چیز کو پار کر دینا، معتدل چیز کو، اور جہاں تجاوز یعنی منع شدہ چیز کو پار کرنا، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کراس کرنا اسے کہیں گے تجاوز، حد سے زیادہ۔ تو یہ ہم نے طبی طور پر انہیں پار کرا دیا۔ فاتو تو ان کا گزر ہوا ایک قوم پر، یعکفون علی اصنام لهم، ان کے جو بت تھے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تو بولے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا ان کے معبودوں کی طرح۔ تو بولے کہ تم نادان قوم ہو، جواب میں بولے۔ تو جاوزنا پار کیا دریا، کیسے پار کیا؟ کہ فرعون کے عذاب سے انہیں نجات دلائی۔ حد سے زیادہ ان سے کام لیتی تھی فرعون کی قوم، غلامی، عبادت کرنے کا موقع نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اور اس اللہ نے انہیں نجات دی، تو ہم نے انہیں ایسا پار کیا کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر سب ڈوب گئے۔ تو نکلے تھے کہاں سے؟ مصر سے۔ اور کیا فیصلہ ہو چکا تھا؟ مشارق و مغارب، کون سی؟ شام کی۔ یہ ہم نے انہیں اقتدار دے دیا، یہ اللہ کا انعام۔ تو جو پار کیے تھے ابھی مصر کی حد میں ہی تھے، صرف دریا پار کیے تھے، ابھی ان کو جانا تھا، شام پہنچنا تھا۔ سینا کا جو میدان ہے وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ ان کے ذہن میں وہ تصور ابھی باقی تھا، اور خود دیکھا تھا کہ اللہ نے انہیں کیسے بچایا۔ لیکن اتو علی قوم، آئے نہیں، ان کا مقصد وہ قوم نہیں تھی، تو وہاں سے گزر ہوا۔ گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ یعکفون علی اصنام، کہ وہ ان کے معبودوں کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تو عاکف، اور اسی سے اعتکاف، وانتم عاکفون فی المساجد، تو کسے کہیں گے؟ عاکف، اپنے آپ کو روکے رکھنا، ایک ہی طرف توجہ۔ تو جب انسان مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو روک دیتا ہے، ہر کام سے جمع دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے کام اعتکاف کی حالت میں منع، چونکہ اپنے اعتکاف کر لیا۔ تو بتوں کے ارد گرد جو بیٹھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کہ توجہ بتوں کی طرف۔ تو کئی مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، کلام پاک کی آیتیں، اعتکاف کے۔ اور اچھا، اصنام کئی بت تھے، یہ تو سمجھنے میں آسانی ہے۔ دیکھیے مصر میں گائے کی پرستش کی رسم تھی، اور اس کے زیادہ معتقد تھے، اسی لیے حکم ہوا تھا کہ گائے ہی کو ذبح کریں، پھر ہندوستان تک پہنچائے عقیدہ۔ تو وہ ایسی انہوں نے بت بنائے تھے۔ ایک بڑا، ظاہر ہے کہ بڑی فیملی جو مالدار ہیں وہ بڑا بناتے ہیں، اور غریب ہیں وہ چھوٹا۔ تو ہر ایک خاندان اپنا اپنا بت لیے ہوئے ارد گرد بیٹھا تھا، اور بڑا وہ اپنی جگہ پر تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تعزیے بناتے ہیں، بڑے
مالدار تاجر بڑا تاجیہ، باقی سب چھوٹے چھوٹے، تو یہ سمجھنے میں کچھ دشواری نہیں ہے. تو ہر ایک کے معبود اور وہ ان کے سامنے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. بڑا منظر انہیں دلچسپ لگا اور اللہ کو بھول گئے. کیا بولتے ہیں فوراً؟ دیکھیے طبیعت کیسی ان کی، کیونکہ محکوم میں غلامی سے ان کا تصور اور ذہنیت بھی بالکل ختم ہو چکی تھی. قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، اجعل لنا الہا. دیکھو الہ ہم کیا کہتے ہیں؟ الہ مفرد، لا الہ. کما لہم آلہہ، آلہہ جمع، الہ کی جمع. تو جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے. پہلی تصویر کشی ہے. ابھی نکلے تھے، چل رہے ہیں. بتائیے کہ اس نبی پر کہ جس نے یہ محنت کی، 10 سال بکریاں چرائے، نبوت ملی، اور فرعون کے ساتھ مقابلے میں 23 سال محنت کی، اور آخری نتیجے پر اللہ نے کامیاب کیا اور باہر نکلے، اور قوم کہتی ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دے. تو غصے میں آ گئے. سب سے پہلے یہ غصہ دلایا نجات کے بعد. تو کیا کہتے ہیں؟ قال انکم قوم تجہلون. تجہلون کیا مطلب؟ تجہلون تم نادان قوم ہو. دیکھیے گزشتہ میں بتلا چکا ہوں کہ یہ جہالت علم کی ضد نہیں ہے. علم کی ضد نہیں. کس کی ضد ہے؟ یہ تعقلون، عقل کی ضد ہے. مطلب تم ہوش سے کام نہیں لے رہے ہو، جہالت سے کام لے رہے ہو، نادانی سے کام لے رہے ہو. اگر ہوش ہوتی، عقل ہوتی تو ابھی تو دیکھ کر آئے. اچھا یہ قرآنی لغت ہے اور اس میں ہمیں سمجھانے کے لیے ذرا زور دینا پڑے گا. یہ جو میں اسلوب بتلا رہا ہوں نا، چونکہ غلطی ہو گئی قواعد میں. اردو جو قواعد ہیں اس میں لکھ دیا کہ العالم لیس العالم کالجاہل. مثال صحیح نہیں. کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیس العاقل کالجاہل، لیس العالم کالامی. یہ ہونا چاہیے تھا. عربی کتابوں میں صحیح ہے، درست ہے. تو خیال رکھیے، اس کو بار بار میں بتلا رہا ہوں تاکہ عاقل کی ضد کیا ہے؟ مقابل جہالت. تو تم نادانی کر رہے ہو. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غصے میں بول دیے. کیسی ناداں قوم ہو تم. پھر کیا فرماتے ہیں؟ سنیے. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر، اس کا تلفظ یاد ہو، صحیح ہو، متبر. یہ ان هؤلاء، یہ لوگ، ما هم فيه، جس میں یہ ہیں، یعنی کون لوگ؟ جو بتوں کے ارد گرد بیٹھے تھے. متبرن یعنی یہ ان کا عمل تباہ ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے. کیونکہ یہ کچھ کام دے گا؟ یہ بتوں کے ارد گرد بیٹھنا، مزاروں کے ارد گرد بیٹھنا، یہ کچھ کام نہیں دے گا، یہ ہلاک ہونے والا ہے. اچھا وہ باطل، باطل کس کی ضد؟ اصل کی. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے. اصل، اس کی اصلیت کوئی نہیں. ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اصل ہے. اچھا باطل ما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے ہیں. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہے نا، اعتکاف، جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کر کیا رہے ہیں؟ کیا عمل ہے ان کا؟ تو عمل کسے کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے قول، زبان سے کچھ کہو. دوسرا ہوتا ہے فعل، حرکت سے، اعضاء سے کچھ کرو. تو زبان سے جو ہوتا ہے کیا؟ قول، بات، گفتگو، بولنا سمجھتے ہیں. اور اعضاء سے کیا ہوتا ہے؟ فعل. تو چاہے زبان سے ہو چاہے اعضاء سے ہو، کیا ہو گیا؟ عمل ہوا کہ نہیں؟ اعضاء کو جمع دیا، جم کر بیٹھے، عمل ہوا. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں اے فلاں، یہ عمل ہوا. تو وہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جو بھی وہ کہہ رہے تھے، ان بتوں کو آواز دے رہے تھے، اور جو حرکت وہ کیے ہوئے تھے، یہ کیا ہوا؟ عمل. تو یہ بے بنیاد ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ بھی عمل ہے، اور کر رہے ہیں حرکت سے وہ بھی عمل ہے. پھر مزید کہہ رہے ہیں
قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ کے سوا وہی معبود تمہیں تلاش کروں میں؟ ابغیکم، جب کہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. کون سی؟ اس جہاں پر پورا فلسطین شام کا علاقہ دینے کا اس نے فیصلہ کیا، فرعون اس کا لشکر ہلاک ہوا، فضیلت بخشی، اور آپ یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ پھر انہیں مزید یاد دلا رہے ہیں پرانی تاریخ. تو سنیے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. مگر ایک موسیٰ بھی اپنی طرف سے، یعنی ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، نجات دی اس میدان میں جو تم ہو، اللہ نے نجات دی ہے. پھر یاد دلا رہے ہیں یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، بہت ہی سخت، کام ہی کام، کام ہی کام. یقتلون ابناءکم، لڑکوں کو قتل کرتے تھے، یہ بھی عذاب. یستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو یہ ابھی بھول گئے تم. اور اس میں کیا تھا؟ بلاء من ربکم عظیم، بڑی آزمائش تھی. بلا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بلا آئی یعنی مصیبت آئی، تو یہ جو کچھ بھی تھا اس لیے تھا. تو کیا آزمائش تھی؟ آزمائش کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی سخت آزمائش، کیوں؟ مقصد کیا؟ مقصد یہ تھا کہ انہیں عالم میں انسانیت کا مقتدا بنانا تھا. تو جنہیں مقتدا بنانا ہے، فضلکم علی العالمین، ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے. تو صبر و تحمل سے کام لیا، عذاب کو چکھا، اور جو حالات ان پر بیتے ہیں تو یہ سب اس لیے تھے تاکہ جب تمہیں اقتدار ملے تو تم ان تکالیف کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرو. یہ مقصد تھا. تو یہ تو پہلا موقع کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلا دیا. اب قصے کو ذہن میں رکھیے، واقعہ مجرمین کی بات پیش کی جا رہی ہے. یہ دریا پار ہو کے آ گئے، میدان میں یہ گفتگو ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ انہیں دو چیزیں ملنا ہے، ایک تو زمین اور اس پر اقتدار. لیکن اقتدار کیسے چلائیں گے؟ تو شریعت چاہیے. شریعت تو ملی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تو 10 سال تو بکریاں چرانے میں لگ گئے. پھر یہ کہ جو معجزے ملے تھے وہ فرعون کو سمجھانے کے لیے، عصا اور ید بیضا. پھر دوسرے جو معجزات تھے، مینڈک اور خون اور جوئیں، یہ بھی ان کے مانگنے پر نشانیاں، اسی میں لگے رہے. تو کوئی شریعت بنی نہیں تھی. مقصد ان کا فرعون ایمان لے آئے تو پھر شریعت پیش ہو، یا فرعون کے چنگل سے نکلے پھر شریعت بنائی جائے. تو اب شریعت موسوی کا وقت آ گیا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو شریعت موسوی کیسے؟ تورات. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے فرمایا کہ اب تمہیں ہم کتاب دیتے ہیں، شریعت دیتے ہیں، اس سے اقتدار چلائیے. اس کے لیے شرطیں رکھی کہ آ جائیے کوہ طور پر اپنے سرداروں کو لے کر، 30 روزے رکھیں گے، پھر اس کے بعد کتاب ملے گی. یہ شرط اللہ نے رکھی کیونکہ کتاب الہی دی جا رہی ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، تاکہ تربیت ہو، صحیح ہو. اس کو سنیے گا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اب جو بات ہو رہی ہے کس کی؟ شریعت موسوی کی. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. رات یعنی دن کے تابع، دن اور رات.
پھر ہم نے پورا کیا 10 وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، تو میقات زمان مکان، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی عدد کتنے پورے ہوئے؟ 40۔ تو یہ 40 کیسے ہوئے؟ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے اس کا، تفصیل سے قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے، جانا تھا سرداروں کے ساتھ، ہوتا ہے نا، مکان نظر آیا تو بچے بھی بھاگتے ہیں ابو کو چھوڑ کے، مکان تو نظر آیا نا، اب کیا ہے، بھاگتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ تو کوہ طور پر پہنچے تو تیز چلے، افراد کو نیچے چھوڑا، اوپر پہنچ گئے۔ یا موسیٰ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہاں ہے تمہاری قوم، کہاں ہے، کیا ہوا، کیوں جلدی آئے، جلدی کیوں آئے؟ اوہو، کیا جواب دیتے ہیں؟ عجلت الیک رب لترضی، اے رب میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا، قوم کو چھوڑ کے، اور کیا؟ اولائی علی اثری، میرے پیچھے آ رہے ہیں، آ رہے ہو تو بس گرفت ہوئی۔ کیا گرفت ہوئی؟ اب یہ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ تو قصہ ہوا نا، اب یہ درس، یہ کس درس جو ہے ہمارے لیے عبرت، وہ سنیے۔ نبی عجلت کرتے ہیں، ہم بھی بشر بھی، ہم بھی عجلت کرتے ہیں، تو نبی کو نبی کا حق دیا جائے، نہ کہ بشر سے آگے بڑھایا جائے۔ اسے غور سے سنیں، وہ انسان بھی عجلت کرتا ہے، ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ شادی میں عجلت کرتے ہیں، نکاح میں عجلت کرتے ہیں، طلاق میں بھی عجلت کرتے ہیں، تجارت میں عجلت کرتے ہیں، سب عجلت، کسی کی پٹائی کرنا ہو تو عجلت، آنے جانے میں عجلت، جلدی خامیاں ہو جاتی ہیں۔ تو فرق کیا؟ نبی نے کہا کہ اولائی علی اثری، اے اللہ پیچھے آ رہے ہیں، آیا تاکہ تو راضی ہو۔ تو نبی کی جو عجلت ہوتی ہے، نبی کی جو خطا ہوتی ہے، وہ خواہش نفس نہیں، نفس کی پیروی نہیں کرتا ہو، بلکہ کس کی؟ رب کی اطاعت کے لیے۔ اس لیے اس پر گرفت ہوتی ہے کہ 30 کے بجائے اب کتنے؟ 40۔ اور انسان جو عجلت کرتا ہے وہ کس کے؟ نفس کے پیروی کرتے ہوئے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو ہم یہ نبی کو حق دیتے ہیں، لیکن نبی کو یہ حق دینا کہ بشر سے اوپر نہیں۔ تو نبی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ الہام، وحی الہی، تو ایسی باتوں پر ذرا سی بھی عجلت کی تو انہیں اس پر اس حیثیت سے گرفت، اس لیے کہ اس کا منصب کیسا ہے؟ علی العالمین۔ تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اب ہم اس پہاڑ کی طرف لوٹتے ہیں، کوہ طور پر۔ سوچیے تو 40 لیلہ، اب جب یہ گئے تو پچھلی بات بتلا رہے ہیں، جس وقت نکل کر گئے تھے، قال موسیٰ لأخیہ ہارون، ان کے بھائی ہارون سے کیا کہا؟ اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم کی جانب سے جانشینی تم نے کرنا، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہیں کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جانشینی۔ جانشینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی تشریف لے آتے تھے جنگ میں، تو کبھی حضرت علی کو، اکثر عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنا کر جاتے تھے۔ ایک اصول ہے، یہ سنت رسول کہ جانشین ہو۔ لیکن فساد کون سا؟ وہ کوئی قتل غارت گیری کرتے تھے، کسی کو مارتے تھے؟ نہیں۔ تو فساد قرآنی اسلوب کا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعام دیا اور ہمیں جو پار کیا ہے دریا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق کی پامالی، لہذا اسے فساد۔ اور ان کے مزاج کو جانتے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک معبود بنا دو کوئی، تو حکم دیا کہ دیکھیں ان کی اصلاح کرتے رہیں، تجدید ایمان، اور ان کی پیروی نہیں کرنا، یہ وصیت کر کے گئے۔ تو نیچے ہارون ہے، مطلب اپنی قوم کے پاس، اور کوہ طور پر
میقات پوری ہوئی 40 دن کی. سنا ہے نام چلے کا؟ جی، اسی سے چلہ کہتے ہیں کہ تو چلہ ہونا چاہیے چلہ، مگر کتنے چلے لگائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک ہی چلہ لگائے، تو اس کا مطلب ہے کہ چلہ کافی ہونا چاہیے، ایک چلہ. مگر نہیں، چلے کے بعد پھر سال، 1 سال، تو چلے لگتے ہی رہتے ہیں. بہرحال یہ چلہ آیا کہاں سے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ. اب جب پورا ہوا 40 دن تو سنیے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. جب آئے یعنی پورے ہوئے 40 دن میقاتنا ہمارے وقت پر. وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ، کلمہ ربہ، اور ان سے موسیٰ سے ان کے رب نے بات کی. تو جھٹ سے کیا بولتے ہیں؟ بات تو جب عصا ملا تھا جبھی بھی ہوئی تھی نا، اب بھی بات ہو رہی ہے. پھر بات ہوئی کہ آئیے. اب جب اس کوہ طور پر آئے جہاں گفتگو ہوئی تھی، اننی انا اللہ اخلا نعلیک، میں ہوں اللہ، جوتیاں اتارو. اب انہیں شوق پیدا ہوا کہ آوازیں آتی رہتی ہے. اب جب بلائے اب تو مہمان ہیں، تو مہمان کی وجہ سے ان کی جرت ہوئی. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میرے سامنے آ جاؤ میں دیکھ لوں. جی دیکھو، یہ آواز ہی آتی رہتی ہے. فوراً جواب ملتا ہے لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے. یہ لن کو یاد رکھیے گا، لن حرف ہے جو 100 حروف ہے نا، اس میں کا ایک حرف ہے. کتنا مشکل حرف ہے. ہرگز ہرگز نہیں. کیا مطلب ہرگز ہرگز نہیں؟ ایک بات یہ بتلانا ہے. لیکن کہیں موسیٰ ناراض ہو جائیں، دیکھ تو نہیں سکتے. حکم ہوا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسا کرو موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو وَلَكِنْ اور پہاڑ، دیکھو پہاڑ کی طرف. تو کوئی پہاڑی تھی وہاں، اس طرف دیکھنے لگے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ ثابت رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. پہلے کہا کہ لن ترانی. اب سوچئے اللہ کو دیکھنا درکنار. فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام کسے دیکھ رہے ہیں؟ پہاڑ کو. حکم ہوا نا انظر، تو دیکھ رہے ہیں، سامنے کی پہاڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں. فلما تجلی ربہ للجبل، حضرت موسیٰ کی طرف تجلی نہیں ہوئی. تجلی کس پر ہوئی؟ پہاڑ پر. جلوہ ہوا پہاڑ پر، پرتو گرا پہاڑ پر. جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. تو جب پہاڑ کو دیکھا ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے. تو کسے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ جلوہ نہیں دیکھا، اللہ کا پرتو نہیں دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھا جس پر جلوہ ہوا، ایک مخلوق پر جلوہ ہوا. تو پھر یہ کہا اگر ان پر جلوہ ہو تو کیا حالت ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو اس طرح بنایا ہے، نہیں دیکھ سکتے. لیکن لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ. ہم نے تو ہر ایک کو فرقہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلام، اللہ تعالیٰ کی صفات پر کلام کرنے والا یہ فرقہ. چنانچہ معتزلہ آئے، اب یہ اللہ کی ذات پہ کلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معتزلہ ان کے عقائد کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ ہے فرقہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں. لہذا انسان کے لیے ممکن نہیں کہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ مسلک معتزلہ.
اب رہی احادیث صحیحہ، احادیث قویہ، احادیث متواترہ، ایک نہیں، متواتر ایک نہیں، متواتر جو چل رہی ہے سلسلے سے، اتنی مشہور اور قوی اور صحیحہ، جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ عالم ناسوت ہے اور وہ ملکوت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ہم زیارت سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ، مگر یہ معتزلہ لن کی وجہ سے تو بات ہو رہی تھی کہ اس کی صرف دنیا کی تم نہیں دیکھ سکتے، تو اتنا کافی ہے۔ صحیح کہنے بے ہوش ہونا، مگر یہ کون سا بے ہوش ہونا تھا؟ قیامت میں بھی یوم ینفخ ونفخ فی الصور صعق من فی السماوات والارض، جب سور پھونکا جائے گا نا تو آسمان زمین جو ہوں گے سب پر بے ہوشی طاری ہوگی، یہ وہی ہے صحیح کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، اب دوسرا صحیح کا ہوگا، اس پہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا، حدیث صحیح۔ لیکن کیا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، پہلے آپ اٹھیں گے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اٹھے یا ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی کوہ طور پر۔ یہ حدیث ختم ہوئی۔ تو سنیے، فلما افاق، اب جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اتنا ہی ہم سنتے ہیں، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ فلما افاق، جب ہوش میں آئے، سبحانک، وہ منظر دیکھا اس پہاڑ کا، بہت پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، سب سے پہلا، کیا مطلب سب سے پہلا ایمان؟ مومن تو تھے، نبی تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، سب سے پہلا یقین کہ اب میں ایسی درخواست نہیں کروں گا، بڑی تمنا آرزو تھی کہ میں دیکھوں، لیکن میں سب سے پہلا یقین کرنے والا۔ اب دیکھیے، اب منظر شروع ہوتا ہے، کون سا؟ یہ تو شریعت لینے گئے تھے، اب شریعت ملتی ہے، وہ کیا ملتی ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھ اب کلام کرتے ہیں، اس کو سنیے، اس منظر کو۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اب ہوش میں آئے تو اے موسیٰ، ہم نے چن لیا تمہیں لوگوں پر، برسالاتی، جو فضیلت بخشی سبب کیا؟ ایک رسالت، پیغمبری، وہ بھی کلامی، کہ کلام کا جو شرف سے اس سے ہم نے تمہیں نوازا، دو چیزیں تو یہ بتلایا پہلے انعام۔ فخذ ما آتیتک، لہذا لیجئے جو میں نے آپ کو دیا، وہ کیا تھا؟ شریعت موسیٰ، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے شریعت موسیٰ کی، سنیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ لکھا ہم نے اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، تختی کی جمع الواح، تو جمع کسے کہیں گے؟ تین تو ہونا ضروری ہے جمع کے لیے۔ اب دو تختیاں کہیں گے تو درست نہیں، تین، لیکن تین بھی مقصود متعین نہیں، 5 7 9 10 بھی ہو سکتی ہیں، بہت اکثر مشہور ہے 10 تختیاں، بہرحال تختی تھی، تختیاں۔ لیکن کتبنا، کیا مطلب کتبنا؟ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ فرشتوں نے لکھا، موسیٰ علیہ السلام نے لکھا، اللہ نے لکھا؟ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، قلم خود لکھتا ہے،
نہ اللہ کو لکھنے کی ضرورت، نہ فرشتوں کو، نہ موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا کہ اکتب اکتب ما کان یکون، جو ہوگا لکھو۔ تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا، تو قلم خود لکھتا ہے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں۔ جب قلم نے لکھا تو اللہ نے لکھا۔ تو یہ لوگ پریشان ہیں کہ شاید فرشتوں نے لکھا ہوگا یا موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہوگا تو حکم ہو، کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے لکھا۔ قلم خود لکھتا ہے، تو لکھا، کتبنا، ہم نے لکھا، چاہے قلم نے لکھا چاہے فرشتوں نے لکھا، ہم نے لکھا۔ کیا لکھا؟ من کل شیء موعظہ، نصیحت موعظہ کو کہتے ہیں، ہر چیز کی نصیحت جو ان کو ضرورت تھی اس وقت، وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، احکام۔ تو لیجئے مضبوطی سے۔ دوسرا کام، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو حکم دے۔ تو کتاب کے دو احکام ہیں، خود اپنائیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ تو یہ ہمارے پاس بھی کتاب الہی ہے۔ ہمارا پہلا کام کیا؟ خود اپنائیں، دوسرا کام دوسروں تک پہنچائیں۔ کئی دفعے اس کو سمجھا چکا ہوں۔ اچھا، اب یأخذھا بأحسنھا، کہ اسے لیں، احسن جانتے ہیں، حسن اور احسن، بہتر اور بہترین۔ کیا مطلب؟ کہ اس کتاب کے بہتر احکام کو لے لیں۔ تو اب اعتراض ہو سکتا ہے، کیا مطلب بہتر؟ کلام پاک کے بہتر خوبیوں کو لے لیں تو مطلب کیا؟ کیا جواب دیں گے اسے؟ تو کیا شریعت موسوی جو دی گئی تھی تو اس میں کچھ احکام غیر بہتر تھے؟ چلیے ہمارے کلام میں پاک میں کچھ بہتر ہیں اور کچھ غیر بہتر ہیں، تو اس کا جواب کیا؟ تو سن لیجئے، کلام پاک کے لیے بھی یہی جواب، شریعت موسوی کی ان تختیوں کے لیے بھی یہی جواب۔ دیکھیے کیسا ہے بہتر، جانتے ہیں قصاص کا حکم ہے کلام پاک میں۔ قصاص، کسی نے آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑ دی جائے، کسی نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کی سزا، کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے، ہے نا؟ سزا ہوئی احسن۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تو زندگی ہے، مگر اسی قصاص میں اگر کوئی معاف کر دے تو عین وقت پر جلاد پہنچ جائے، تلوار اٹھانے سے پہلے میں معاف کرتا ہوں، یہ ہے، یہ مقصد ہے۔ قصاص لینا بھی شریعت اور معاف کرنا بھی شریعت۔ تو احسن کون سا ہوا بتائیے آپ؟ معاف کرنا، بس یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کچھ محسن ہے اور کچھ نہیں، احسن، احسن لے لیں۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں ہم 20 رکعت، 8 رکعت، 4 رکعت، کلام پاک پڑھتے ہیں، مگر اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کثرت عملہ ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون زیادہ تہجد پڑھتا ہے، پورے کلام پاک میں کہیں نہیں ہے۔ احسن عملہ، بہترین، 2 رکعت پڑھیں۔ اگر سست ہے، طبیعت میں، مزاج میں بلغمی ہے، سوداوی ہے، احسن عملہ۔ تو بات چل رہی تھی بِأَحْسَنِھَا، جی بِأَحْسَنِھَا۔ شریعت موسوی کے احکام سارے درست، سارے افضل، مگر اس میں بھی جیسے مواقع آئیں تو افضل کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں کا گھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ کون سا گھر؟ کیوں دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ کیا جہنم دکھائیں گے؟ کون سے فاسق؟ ظاہر ہے کہ جہنم کے لوگ بھی اگر جنہوں نے یہاں ظلم و ستم ڈھایا ہے تو وہ تو دکھایا جائے گا تاکہ لوگ دیکھیں یہ بڑے بڑے فرعون بنے تھے۔ مگر یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے مصر کی حالت کیا ہوئی، لیکن ابھی نہیں،
ابھی اپنا اقتدار اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ہوا. دوسرا، اس سرزمین پر جو آپ نے دیکھا بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور جہاں جانے کا حکم ہوا عمالقہ اس بستی میں داخل ہو جائیں جہاں فاسق تھے، ہم انہیں آپ کو دکھائیں گے. اس لیے سارے ہی معنی اس میں ہیں. مزید کیا کہا جا رہا ہے سنیے. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم پھیر دیں گے ہمارے احکام سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. ظاہر ہے کیا مطلب پھیر دیں گے؟ سأصرفو، ہدایت کا مقابل، یعنی جو نیک بننا چاہتے ہیں ہم انہیں ہدایت دیں گے. جو تکبر کرتے ہیں، تکبر زمین میں بغیر حق کے، انہیں کوئی حق نہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہدایت نہیں ملے گی. وہ ہے کہ تکبر، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، اسی وجہ سے تو ہدایت نہیں ملی. تو تکبر، اس کے مقابلے میں عاجزی، انکساری. دیکھیے کیسی بات کہی جا رہی ہے کہ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو کوئی تکبر کرے گا اسے ہدایت نہیں ملتی. صرف وہ پھیر دیں گے. اچھا، پھر ان کی جو عادت ہے، خصلت، اگر دیکھتے ہیں کوئی بھلائی کی بات تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر غی، گمراہی، فوراً اسے لے لیتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تکبر. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور غفلت میں رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اور جو ہماری آیتوں کو، ہماری ملاقات کو، آخرت کو جھٹلائیں گے تو ان کے اعمال اکارت ہوں گے اور انہیں وہی ملے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ کوہ طور پر. شریعت موسوی انہیں ملی اور کچھ ہدایت بھی دی گئیں. اب تصویر کشی کس کی ہوتی ہے؟ جنہیں نیچے چھوڑ کر گئے تھے. اب رخ اس طرف. لہذا ذہن میں رکھیے کہ جو نیچے چھوڑ کر گئے تھے اور خلیفہ جانشین بنائے تھے اپنے بھائی کو، ان کی بات شروع ہو رہی ہے. تو سنیے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسیٰ نے من بعدہ، ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد کیا کیا؟ من حلیہم، ان کے زیورات جمع کیے، عورتوں کے زیورات بطور چندہ، اور سونے کے پیالے وغیرہ. اس وقت تو سونے کے پیالے برتن استعمال کیے جاتے تھے. اجلن کہتے ہیں گائے کا بچڑا، جسدن جسم بے جان، اس سے بنایا، گائے کی شکل میں بنایا، بچڑے کی شکل میں. لہو خوار، ایسا بنایا کہ جب ہوا داخل ہوتی تھی تو اس کو آواز آتی تھی، بالکل بچڑے کی طرح جو اس کی آواز تھی، اس طرح بنایا. اور کس نے بنایا؟ سامری کا نام ہے کہ سامری نے بنایا، مگر ان چیزوں کو لے کر. علم یرو، کیا دیکھتے نہیں کہ لا یکلمہم، وہ تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور کوئی راستہ ہی نہیں بتاتا ہے وہ، جیسے ہم بتلا رہے ہیں. اتخذوہ، مگر انہوں نے معبود بنایا اسے، وکانوا ظالمین، ظالم تھے. کیا مطلب ظالم تھے؟ اس اللہ کو چھوڑا، اس اللہ کے ساتھ شریک کیا جس نے انہیں فرعونیت سے نجات دی. یہ نیچے ان کی یہ حالت ہوگی. اب اس کے بعد دیکھیے یہ جو قصہ ہے تفصیل نہیں بتلائی جا رہی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہیں ڈانٹا، ہارون کی سر پکڑا، داڑھی پکڑی، بال پکڑے،
پورا قصہ 2 آیتوں میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے مختصر. تو سنیے پھر آگے تفصیل جب ہوگی تو. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی گائے کا بچڑا گر گیا. تو مطلب کیا؟ جب نادم ہوئے. دیکھیں قصہ ختم ہو رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، ڈانٹا. تو یہ آخری کڑی کہ جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، تو بولے کہ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہم پر رحم نہ کرے، مغفرت نہ کرے تو ہم خسارہ میں ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر پوری تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹے نیچے. تو اس وقت کیا ہوا؟ تو اس منظر کو آئندہ کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو قصہ آپ تفصیل سے. بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ شریعت موسوی ملی، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر ہیں اور نیچے قوم نے بچڑا بنا لیا. اب اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس منظر کو آئندہ پر رکھتے ہیں. چونکہ ہمارا درس بخاری شروع ہوگا تو ایک چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ہم درس بخاری شروع کرتے ہیں، تاکہ یوٹیوب جو سنیں گے انہیں بھی پتہ چلے کہ ہماری مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے دین کی. درس قرآن کے بعد اب بخاری شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری میں ہم نے جو شروع کیا ہے وہ کتاب الوحی، یعنی وحی کیسے آنا شروع ہوتی ہے. 2 حدیثیں ہو چکی ہیں اور آج تیسری حدیث ہے، تاکہ آپ بخاری میں جا کر اس کو رجوع کر سکیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وحی چونکہ بنیاد ہے ارشادات رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہیں، اور وہی اسے غیر مطلوع کہتے ہیں. اس لیے یہ امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا ہے. تو گزشتہ حدیث میں یہ بتلایا گیا تھا کہ وحی کی کیفیت تو سلسلۃ الجرس، جیسے کہ گھنٹی، زنجیر کی جھنکار، یہ تو کیفیت تھی. جب بھی وحی آتی تھی تو آپ کو ایسی آواز آتی تھی کہ اب یہ گھنٹی ہے، تو آپ بالکل متوجہ ہو جاتے تھے اور وحی ہوتی تھی. پھر وحی کے معنی بھی بتلا چکا ہوں کہ خفی اشارہ، تیسرا کوئی نہ سنے. تو وحی بھیجنے والا اور رسول. حد عائشہ نہیں سنتی تھی، نہیں سمجھتی تھی، صرف کیفیت جانتی تھی کہ پسینہ ہو جاتا تھا، پھوٹ پڑتا تھا، تو یہ وحی. تو لیکن اب جو بتلایا جا رہا ہے امام بخاری نے، وہ وحی کیسے آنا شروع ہوئی، یعنی ایکچولی وحی کیسے آئی وہ بتلا رہے ہیں. تو سنیے گا. حدثنا یحییٰ ابن بکیر، ان سے امام بخاری سے حدثنا جو بیان کیا بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، عروۃ ابن الزبیر، انہوں نے ان عائشۃ ام المؤمنین. تو عروہ کون ہوئے؟ جو کہ حدیث جب پیش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ زبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر، تو یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ. تو ان کی ماں کون؟ اسما. تو عائشہ ان کی کون بھی؟ خالہ. تو اپنی خالہ سے، یا یوں کہیے کہ عائشہ صدیقہ سے ان کے کیا؟ بھانجے. جی. ان الحارث بن ہشام، کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، انہوں نے کہا کہ اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ کیسی تھی؟ رویا صالحہ، یعنی اچھے خواب. فکان لا یرا رؤیا، جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تھے تو صبح وہ روشن کی طرح نمودار ہوتا تھا. یہ پہلے شروع ہوئی وحی. خواب، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ شروع میں یہی خواب، اور اسی طریقے سے وہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا تھا.
پھر یہ ہوا کہ حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی. دیکھیں ہے نا، تنہائی پسند کچھ لوگ جو سنجیدہ ہوتے ہیں تنہائی پسند، چونکہ انہیں فضل کیا ہے، عالم پر فضیلت بخشی سید المرسلین بننا ہے، تو تنہائی پسند آنے لگی. خلا کہتے ہیں تنہا، فارسی والے نے بہت اچھا نام رکھا ہے بیت الخلا، یعنی تنہا بیٹھنے کی جگہ. اب تنہا بیٹھنے کی جب کو پسند کرنے لگے تو کہاں اختیار کیا؟ یخلو بغار ہرا، غار ہرا میں تنہا جا کر بیٹھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فیتحنس فی، تحنس عربی میں اب استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ ایامی جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا، پوجا پاٹ. ہمارے اسلام میں کیا؟ عبادت. تو ترجمہ کرتے ہیں وہ تعبد، اور وہ عبادت. تو وہاں عبادت کرتے تھے، یعنی ایک واحد اللہ کی. اور کتنی؟ اللیالی ذوات العدد، چند راتیں. قبل ان ینزی الی اہلہ، یہ کب تک؟ جب تک کہ اپنے اہل کی طرف آنے کا شوق نہ ہو، کیونکہ بچیاں بھی تھیں. جب شوق پیدا ہوتا تھا تو آ جاتے تھے. اچھا، اس کے لیے وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اس کے لیے توشہ بھی لے جاتے تھے. اب توشہ اس وقت کا کیا ہو سکتا ہے؟ ستو، پانی، کھجور، یہی لے جاتے تھے چند دن. ثم يرجع الى خدیجہ، پھر لوٹتے تھے. پہلے کہا کہ الی اہلی، اب کیا؟ خدیجہ کا نام لے لیے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر جتنا دن رہنا ہے ویسی توشہ کرتے تھے جمع. حتیٰ جاؤ، یہی سلسلہ چل رہا تھا. تنہائی میں بیٹھتے تھے، توشہ گھر آتے تھے، 2-3 روز رہ کے پھر توشہ لے جاتے. حتیٰ جاؤ الحق، حق آیا. کیسے آیا؟ وہ فی غار ہرا، اس حالت میں آپ غار ہرا میں ہیں. فجاءہ الملک، فرشتہ آیا. فقال اقرأ، آتی کہا کہ اقرأ. کیا بولتے ہیں؟ ماں نبی قاری، میں پڑھ نہیں سکتا. قال فاخذنی فغطنی، مجھے پکڑا اور دبوچا، ایسا دبوچا کہ بلغ منی الجہد، میں بے طاقت ہو گیا. ثم ارسلنی، اور پھر چھوڑ دیا. کیوں کیا ایسا؟ دبوچا کیوں؟ فرشتہ نورانی، انسان خاکی، تاکہ کوئی ربط ہو جائے، سینے سے سیدھی نہ ملے. دبوچا. پھر بولا اقرا، فرمایا. تو یہی جواب دیا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا. پھر وہی دبوچا، دوسری دفعہ دیکھے ثانیہ، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا کہ اقرا، فقلت ما نبی قاری، تیسری دفعہ پھر پکڑا، دبوچا. ثالثہ، پھر چھوڑا. تو اس کو ذہن میں رکھیے، ثانیہ 3 دفعے. پھر کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. 5 آیتیں. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب سنیے. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ سنا اور لوٹے، سنا اور لوٹے. کیسے لوٹے؟ یرجف فؤادہ، آپ کا دل کہاں پر آتا ہے؟ یرجف کپ کپی ہے نا، راجفہ. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت خدیجہ پر داخل ہوئے. فقال زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. فزملوہ، تو بیٹیاں بھی تھیں، بیوی بھی تھی، اڑا دی چادر. حتیٰ، جب چادر اڑا دی، لیٹے رہے. حتیٰ ذہب عنہ الروع، لیٹے رہے تو کچھ خوف دور ہوا. پھر متوجہ. فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، اب متوجہ ہوئے کب کبھی دور ہونے کے بعد، اور فرمایا لقد، سب خبر دے دی جو سنے ابھی تک، آیا، دبوچا، اقرا، سب. اور پھر کیا کہا آخر میں؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے. تو دیکھو کیسا مختصر کر دیا. اخبرها الخبر، پوری خبر دے دی. آخر میں کیا اضافہ کیا؟ مجھے میری جان کا ڈر ہے اپنی. اب سنیے، یہ خاتون کیا فرماتے ہیں؟ میری جان کا ڈر ہے. یہ ہے خاتون، مثالی خاتون، اور یہ ہے اس کی صلاحیت، یہ ہے اس کا یقین. ابھی تو اعلان نہیں ہوا تھا، کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیسی باصفات، باکمال خاتون ہے.
کلا، کیسی ہمت افزائی کر رہی ہیں، اطمینان دلا رہی ہیں اپنے شوہر کو جو گھبرا کر آیا، ایک عجیب چیز دیکھ کر آیا، نوری مخلوق سے مل کر آیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، تمہیں اللہ ہرگز ہرگز ذلیل نہیں کرے گا. یہ فرماتے ہیں. تو اللہ کو تو مانتے تھے. انک لتصل الرحم، رحم جسے ہم رحم کہتے ہیں، آپ تو ناتا جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، کبھی بھی کوئی بات ہو، غریب ہو تو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو نہیں کماتے انہیں کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمانی کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق، جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا آپس میں اختلاف تو حق کی آپ مدد کرتے ہیں. لہٰذا یہ اطمینان، کیا الفاظ ہیں دیکھیں. لہٰذا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو اطمینان تو دلائے کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسے؟ اپنے شوہر کو. مگر اب انہیں بھی تو اطمینان چاہیے نا. دیکھیں خاتون کا کیسا کام ہے. سب سے پہلا کام شوہر کو اطمینان دلائے، شوہر کو سکون دے. مگر اب خود مطمئن کیسے ہوں؟ تو دیکھیے کیا کرتے ہیں. فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد الوزا. اپنے اطمینان کے لیے اپنے شوہر کو لے کر گئی. کہاں گئی؟ ورقہ بن نوفل، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے. کان امرن تنصر فی الجاہلیہ، نصرانی تھے، اس لیے کہ اسلام کا تو اعلان نہیں ہوا تھا. اور یکتب الکتاب العبرانی، تو اس وقت جو کتاب تھی وہ لکھتے تھے. بائبل نصرانی ہوئے تو عبرانی میں، چونکہ اس وقت سریانی اور عبری زبانیں چلتی تھی تو اس میں لکھتے تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ ما شاء اللہ، یعنی جتنی چاہے اللہ جتنی توفیق دی. یہ مطلب ان یکتب. وکان شیخا کبیرا، اور ایک بوڑھے ہو چکے تھے بہت ہی. قد عمی، اور آنکھیں بھی کمزور ہو چکی تھیں. اب لکھتے تھے کسی کی مدد سے. تو خدیجہ نے کہا کہ یا ابن عم اسمع من ابن اخی، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے سنو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی کے بیٹے نہیں تھے، مگر ایک طریقہ، ایک اسلوب، ایک تہذیب. کہا تو فقال ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہو، کیا دیکھا تم نے. فاخبرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا، تو پوری خبر سنا دی کہ آیا، کہا کہ اقرا، مانک سنا دیا. فوراً بولا ھذا الناموس، یہ وہ فرشتہ ہے الذی نزل اللہ علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتہ کس پر اترا؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اتارا. یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں لیت اکون حیا، کاش اس وقت تک میں زندہ ہوں، جوان اور زندہ. اذ یخرجوک قومک، جس وقت تمہیں قوم تمہاری نکالے گی. فوراً بولتے ہیں او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ قال نعم، جی ہاں. اس جیسی بات جو بھی لے کر آتا ہے، جو تم لے کر آئے تو دشمنی کی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر وہ دن میں پاؤں تو انصرک نصرا مؤزرا، تمہاری بھرپور مدد کروں گا. ثم لن يمشب ورکا ان توفی، پھر وقت نہیں گزرا کہ وہ فوت ہوئے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے، کچھ معلومات ملی نا. وہ فطر الوحی، کیا فطر الوحی یعنی کیا؟ بند، وہی کا آنا بند. حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس سے لے آئیں، بس یہی. اب فطر الوحی کتنی؟ تو سنیے غور سے، بخاری کا درس چل رہا ہے. یہ فطرت الوحی کتنے؟ آپ کو کتنا میں ملے گا؟ 2.5 سال 3 سال. کتنا؟ تو 2.5 سال 3 سال وہ خود ہی کنفیوز ہیں، خود کو اطمینان نہیں ہے. بھائی میں کہوں 2.5 سال 3 سال تو کیا بات ہوئی؟ کوئی اعتماد والی بات ہوئی؟ یہ تو اعتماد والی بات. 2.5 سال 3 سال کیا ہوتے؟ آپ کی تعلیم کتنی؟ وہ 12ویں اور 14ویں، یہ کیا بات ہے سب؟ ہاں. تو کسی نے لکھا ہے کہ 15 دن،
किसी ने लिखा है कि 17 दिन, न जाने क्या क्या लिखा है। हमें एक रिवायत काफ़ी है, इब्न साद अन इब्न अब्बास। वो क्या है, कहते हैं कि आप 2.5 साल और 3 साल की, और कितनी दफ़े फतरत वही हुई, अभी हुई क्या, फिर मुज़म्मिल के बाद, मुद्दसिर के बाद, फिर वद्दुहा से पहले, तो 23 साल में तो कुरान शरीफ उतरा, और आप 5 दफ़े 2.5 साल के फतरतुल वही लगाएंगे तो फिर साल बचे कितने। तो क्या लिखा है उन्होंने, अय्याम, फतरतुल वही यानी अय्याम, तो 7 दिन 10 दिन 8 दिन। तो चूँकि आप पर रौब छाया था, वो रौब कम हो जाए, तो ये ख्याल रखना। अब फतरतुल वही, अब सुनिए। क़ाल इब्न शहाबिन अख़बरनी अबू सलमान अब्दुर्रहमान अन्न जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल, वो पेश करते हैं, युहद्दिसु अन फ़तरतिल वही, वही का ज़माना बंद हुआ। फ़क़ाल फ़ी हदीसी, नबी करीम बैनना अना अमशी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैना अना अमशी, मैं चल रहा था। पहली वही कहाँ हुई, गारे हिरा में। अमशी इस समय तो सौतम मिनस समा, अचानक सुनता हूँ आवाज़, आसमान से आवाज़ आई। फ़रफ़ात बसरी, ऊपर देखा, फ़इज़ल मलकुल्लज़ी जानी बिहिरा, जो फरिश्ता मेरे पास आया था ना हिरा में, जालिसुन अला कुर्सियिन बैन अस्समाइ वल अर्द, ऐसी कुर्सी पर बैठा है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में लटकी है, वहाँ कोई सतून नहीं था। बैन अस्समाइ, फ़रुइबतु मिन्हु, डर खा गया। डरेंगे कि नहीं, लटकी हुई है कुर्सी ऊपर, अब वो कुर्सी कैसे होगी, वो फरिश्ते की शक्ल कैसे होगी, तो डरे। फ़रजा, तो लौटा, कहीं जा रहे थे तो लौटा। कहाँ लौटे, अहल के पास। ज़म्मिलूनी, तो मैंने कहा कि चादर उड़ाओ, पहले भी यही फरमाया था ना। अब चादर उड़ाई गई और फौरन फरिश्ता आया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुम फ़अंज़िर, उठो लोगों को डराओ, वरब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो, वसियाबक फ़तहिर, कपड़े पाक साफ रखो, वर्रुज़ फहजुर, और ये बदकारी के काम में फहजुर। फ़हमियल वहयु, बस ये 5 है। हमियल वहयु, अब लगातार वही आने लगी, तो ये वही का सिलसिला शुरू। फ़ताबाहु अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ, यानी और लोगों ने भी बयान किया है। यूनुस मुअम्मर ने कहा है फ़रजा फ़वादुहु यरजु फ़वादु, कहा कि बवादिरु, तो बवादिरु के माने क्या, मोंढे। तो यह हदीस में अल्फाज में इख्तिलाफ होते हैं, और जाहिर है कि जब इंसान डरता है तो मोंढे पर भी असर होता है, हरकत करता है, सुगड़ जाते हैं। तो ये, लेकिन इमाम बुखारी इतना एहतियात कि जिन्होंने कहा फ़वादु वो भी बयान किया, जिन्होंने कहा बवादिरु वो भी बयान कर दिया। तो ये 2 हदीस, एक हदीस चूँकि तवील है, इतनी ही काफ़ी है। आइंदा फिर अब जब वही नाजिल आना शुरू हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको किस तरह अख़ज़ करते थे, उसकी 2 हदीसें पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम लोगों को कलाम पाक का जो हमने अज़्म किया है, आयात को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ाहिर है कि लुगात हैं, ग्रामर हैं, मगर अल्लाह चाहे और हम इखलास से, इसलिए कि इल्म एक ऐसा है कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा देगा, और फिर लेकिन बरकत है। यह हदीस रसूल भी हम पढ़ते हैं, इसमें भी बरकत है, कुछ चीज़ें मालूम होगी, ज़बान भी हमारी साफ़ होगी, तो अल्लाह ताला हमें इसका अज्र देगा। तो हम दुआ करते हैं कि इमाम बुखारी ख़ुद दुआ करते थे, दर्स के बाद दुआ करते हैं कि हमें अपने अहल व इयाल, हमारे दोस्त व अहबाब, मोहल्ले वाले सबों के साथ रहम करम का मामला फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो हदीस के बारे में, कुरान के बारे में, तो आपको वक्त देते हैं। जी, सही कहा, जी जी जी, गिर पड़े पे, हाँ जी, हाँ, वो साई का जो है ना, वो इसमें फ़ाइल है, तो सई का यानी गिर पड़े, और साई का यानी गिराने वाली, बेहोश करने वाली। वो आपने बहुत, हाँ, तो उसका तर्जुमा किया है बिजली का, बहुत अच्छा आपने कोट किया है। जो साई का यानी क्या, असल में वो मादा तब्दील हुआ ना, सई का माजी का सेगा है, और साई का
बिजली के माने किए हैं, कड़क के माने किए हैं। तो मैं बतला चुका हूँ कि अजाब में राजिफा है, साइका है, बर्क है। मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें लोगों को हलाक कर दे और बेहोश कर दे। नतीजा वही निकला। कौन सी? नहीं, वो हाँ जी 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 हाँ, इनका हाँ कई सवाल भी दोहराते हैं, सही है ना जी। हाँ जी हाँ जी जी जी। ये जो कह रहे हैं कि सवाल के कह रहे हैं पढ़ो, है ना, इकरा, और आपने फरमाया कि मैं पढ़ नहीं सकता, लिहाजा ये कह रहे हैं कि ये पढ़ना मतलब कोई चीज़ लिख कर आई थी, यही सवाल है ना। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा हुआ आपने किया। अब हमें तो इस सिलसिले में अहादीस सहीहा को टटोलना है। तो अहादीस में ये कुछ लोगों ने ऐसा एतराज़ किया है, मगर जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने फ़तरतुल में किसी ने कहा 2.5 साल, वैसे कोई यकीनी हदीस नहीं है कि कोई चीज़ लेकर आए थे, कोई चीज़ लेकर नहीं आए थे। असल में इकरा, जैसे हम किसी के बच्चे से कहेंगे पढ़ो, तो पढ़ो मतलब हम सबक देंगे, तो इसके माने सबक, कभी भी सबक भी देते हैं ना, हम कहते हैं कि बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो हम कहते हैं बोलो, तो यही है वो इकरा है ने। तो वो सब मैं क्या पढ़ूँ, ये मुराद लिया है, लेकिन हम जमहूरियत के साथ रहेंगे। लेकिन सवाल बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ो जी। तो अब वो सवाल भी दोहराना है मैंने। चलिए और कहिए कुछ। एक सवाल है, वो कतबना लहू, हाँ हमने लिखा जी। जो लहू है ये, और एक है जसदन लहू, हाँ, ये क्या है? जसदन लहू खुआर, यानी उन्होंने जेवर से ऐसा जिस्म बनाया जो बेजान था, उसके लिए आवाज़ थी। लहू यानी उसका, या उसका उसके लिए। हाँ जी। और यहाँ लहू मूसा अलैहिस्सलाम को के लिए हमने लिख दी। नहीं, कतबना हमने लिखा, ना यानी हमने, लहू मूसा के लिए। लहू, ये हू की ज़मीर कहाँ जाएगी? मूसा के लिए। उसने लिखा यानी कतब, जब कतब आएगा तो उसने लिखा। कतब तू, मैंने लिखा, कतबना हमने लिखा, ये याद रखें। कतब तो तूने लिखा, लहू उसके लिए। हाँ जी। नहीं, हुआ क्या होता है, सिर्फ वो, और लहू ये हुआ का लाम लगाया और आखिर का वाव साकित कर दिया, तो हुआ यानी वो और ल यानी उसके लिए। वो ग्रामर में चने चबाना पड़ते हैं, सही है। हुआ यानी वो और ल यानी लिए, तो लहू वाव खत्म कर दिए। फिर भी यहाँ देखो उल्टा पेश रहता है कि उसको पढ़ो लहू, है ना। बहुत अच्छा, चलिए। हाँ जी 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 जी। हाँ हाँ, इनका सवाल ये है कि फरिश्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे वही मूसा के पास, ये सही है, क्योंकि जिब्रील अमीन का काम यही था कि नबियों के पास वही लेकर जाना, तो ये तो वाज़ेह है और जानते हैं। अब रहा सवाल कि शरीयत मूसवी कामिल थी या नाकिस थी, तो शरीयत मूसवी कलाम पाक का एक जुज़ थी, समझ रहे हैं ना। शरीयत मूसवी हो, शरीयत ईसवी हो, और जितने शरीयत दाऊदी हो, क्या है, जुज़। तो हमेशा पहले जुज़ आता है और बाद में आखिरी, जिसे क़यामत तक चलना है। जैसे शरीयत याकूबी, तो ये शरीयतें मुख्तसर थी, कामिल नहीं थी। कामिल शरीयत कब हुई? आखिरी रसूल पर। हाँ कहिए जी जी जी। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, शरीयत मुकम्मल नहीं आई। शरीयत जो है ना, बिल्कुल सही है। शरीयत मूसवी दे दी गई, लेकिन फिर वक्त ज़रूरत पर फरिश्ते आते रहते थे जी।
समझ रहे हैं ना, वक्त ज़रूरत पर फरिश्ते, ऐसा तो कोई रसूल नहीं कि एक दफ़े दे दिया और फारिग कर दिया, नहीं, जैसे जैसे हालात तो फरिश्ते हमेशा आते जाते रहते थे। जी जी कहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब आने लगा और वो तन्हाई पसंद हो गए, जी किसी के ख्वाब थे जिसकी वजह से वो एक बिल्कुल सोशल जिंदगी छोड़ देंगे तन्हाई पसंद हो गए? वो दीनी ख्वाब, यानी मतलब है कि आप परेशान थे, वो वजद का दालन फहदा, परेशान ये थे कि अतराफ़ में बुत परस्ती है तो परेशान थे ना, तो ख्वाब के ज़रिए दिल को सुकून दिलाया जाता था, तो इत्मीनान होता था। क्योंकि पूछें किससे, सवाल ये आता है ना, तो ये अल्लाह ताला का रब्त। जी जी हाँ हाँ सही है, पूरी हो जाती है। जी जी इस्तिखारा भी करते हैं। जी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यहूद है, जी जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, हाँ जबकि उसको पता था कि आप हाँ, वो इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे ना, इसलिए वो हाँ हसद हो गया। तो जब इंसान, असल क्या है कि जो तकब्बुर करता है ना, यही आयत है ना, तो अल्लाह ताला उन्हें फेर देते हैं, असल में फेर दिया। असल उनका काम था कि जिसकी आमद के मुंतज़िर थे उसे कबूल करते, वरना तो ये आज ये फसाद नहीं होता था दुनिया में, सब इन्हीं की वजह से फसाद हुआ है कम, लेकिन पूरा फसाद इनकी वजह से हुआ है। चलिए।